یوگر مسلمانوں کی نسل کشی، چینی صدر کے خلاف ٹھوس کیس بنتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ برطانیہ میں سامنے آنے والی باضابطہ قانونی رائے کے مطابق چینی حکومت پر دور دراز مغربی علاقے سنکیانگ میں یوگر مسلمان اقلیت کی نسل کشی کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بہت معتبر ہیں۔ لندن میں قائم اسیکس کورٹ چیمبرز نے ایک دستاویز شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق معقول دلیل موجود ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ ذاتی طور پر اس کارروائی کے ذمہ دار ہیں، جس کے تحت 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو حراستی مراکز کے ایک وسیع نیٹ ورک میں قید میں رکھا گیا ہے۔ قید میں رکھے جانے والوں میں یوگر اور دوسرے زیادہ تر مسلمان نسلی گروپوں کے لوگ شامل ہیں۔ گلوبل لیگل ایکشن نیٹ ورک، ورلڈ یوگر کانگریس اور یوگر ہیومن رائٹس پروجیکٹ کی ہدایت پر سامنے آنے والی قانونی رائے کو سب سے پہلے برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے رپورٹ کیا۔ اس قانونی رائے میں بتایا گیا کہ اقلیتی گروپوں کو کس طرح غلامی، تشدد، ریپ، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے جبری محرومی اور اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ متاثرہ افراد کو طویل عرصے تک دباؤ میں رکھا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا، انہیں زنجیریں پہنا کر آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ جو شواہد ہم نے دیکھے ہیں ان کی بنیاد پر یہ رائے اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ ایک معتبر کیس بنتا ہے کہ وہ کارروائیاں جو چینی حکومت نے سنکیانگ کے خود مختار یوگر علاقے میں یوگر لوگوں کے خلاف کی ہیں وہ انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے جرم کے مترادف ہیں۔ قانونی ٹیم کے مطابق خواتین کو جبری طور پر بانجھ بنانے کے وافر اور قابل بھروسہ شواہد موجود ہیں۔ خواتین کا عمل زبردستی ضائع کیا گیا۔ ٹیم کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات واضح طور پر نسل کشی کی کارروائی کی ایک شکل ہے۔ دستاویز میں کہا گیا کہ چین کے صدر شی جن پنگ، سنکیانگ میں پارٹی کے سیکرٹری چین کوانگو اور سنکیانگ کی پیپلز کانگریس کے سیکرٹری زو ہائیلینڈ کے خلاف معتبر کیس بنتا ہے۔ رائے میں کہا گیا کہ ریاستی پالیسی کی مجموعی سمت صدر شی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اپنی کئی تقاریر میں یوگر کے ساتھ سزا پر مبنی سلوک کی حوصلہ افزائی کر چکے ہیں۔ چین اور زو نے بڑے پیمانے پر حراست اور نگرانی میں رکھنے والے سمیت مختلف طریقے وضع اور ان پر عمل درآمد کر کے مجموعی پالیسی پر عمل کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ تینوں افراد کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا معتبر کیس بنتا ہے۔ رائے پر مبنی رپورٹ کی تیاری میں 6 ماہ لگے جس میں لمبے چوڑے شواہد کا جائزہ لیا گیا۔ ان شواہد میں متاثرہ افراد سے ملنے والی معلومات اور چینی حکومت کی افشا ہونے والی دستاویزات شامل ہیں۔ برطانوی جج اس رپورٹ کو چین میں یوگر اقلیت کے ساتھ ہونے والے سلوک سے متعلق مستقبل میں سامنے آنے والے کسی کیس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ سنکیانگ میں مسلمانوں اور دوسری نسلی اقلیتوں کے بارے میں چین کی پالیسیاں نسل کشی کے مترادف ہیں۔ اس سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے چین پر مزید پابندیاں عائد کیں۔ بائیڈن انتظامیہ بننے کے بعد امریکی دفتر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا کہ سنکیانگ میں قائم حراستی مراکز میں خواتین کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی اطلاعات پر انہیں شدید رنج ہے، لوگوں کو متشدد تولیدی صلاحیت سے محرومی اور سیاسی نظریات مسلط کرنے کے عمل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے جبری مشقت کروائی جا رہی ہے۔ ایک مہم کے تحت لوگوں کو مخصوص قالب میں ڈالنے کے لیے کارروائیاں ایسے علاقے میں ہو رہی ہیں جس کے رہائشی چین کی ہن اکثریت سے لسانی اور ثقافتی اعتبار سے مختلف ہیں۔ چین نے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حراستی مراکز دوبارہ تعلیم دینے کے لیے ہے تاکہ علاقے میں معاشی اور معاشرتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے اور شدت پسندی کو ختم کیا جا سکے۔ مئی میں برطانیہ میں ایک ٹریبونل اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا چینی حکومت کی جانب سے یوگر مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں نسل کشی کے مترادف ہیں یا نہیں۔ ٹریبونل کے لیے کام کرنے والے محققین عوامی سماعت شروع ہونے سے پہلے 1500 دستاویزات اور شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عوامی سماعت 7 مئی کو وسطی لندن میں شروع ہوگی۔ منتظمین نے کہا کہ انہوں نے برطانیہ میں چین کے سابق اور موجودہ سفیروں کو خط لکھ کر سماعت کے موقع پر چینی حکومت کی موجودگی اور تعاون کی درخواست کی ہے، لیکن ابھی تک اس درخواست کا کوئی جواب نہیں ملا۔